السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ذیشان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں علم کا سفر نامہ۔ عزیزان گرامی، آج ہم بات کریں گے ٹیلی پیتھی کے حوالے سے۔ دوستوں، ٹیلی پیتھی بات چیت کرنے یا کسی چیز کو سمجھنے کے 5 روایتی طریقے یعنی نظر، آواز، لمس، ذائقہ یا سونگھنے پر انحصار نہیں کرتی، بلکہ صرف اپنے دماغ کے استعمال کے ذریعے دوسروں کے ساتھ بات چیت کرنے یا کوئی بھی معلومات ایک شخص کے دماغ سے دوسرے شخص کے دماغ تک منتقلی کا کام کرتی ہے۔ ناظرین گرامی، ٹیلی پیتھی ایکسٹرا سینسری سیپریشن کی ایک قسم ہے جن میں ان 5 حواس کا استعمال کیے بغیر کسی شخص یا جگہ کے بارے میں معلومات کو سمجھنا یا مستقبل کے واقعات کی پیشگوئی کرنا وغیرہ شامل ہے۔ دوستوں، ٹیلی پیتھی کی مختلف اقسام ہیں۔ جیسے آپ اپنے پسندیدہ کھانے کے بارے میں سوچ رہے ہوں اور آپ کا دوست اچانک آ کر کہتا ہے چلو پیزا کھاتے ہیں، یا پھر آپ دل ہی دل میں اداس محسوس کر رہے ہوں اور آپ کا کوئی پسندیدہ شخص آ کر آپ کو حوصلہ دینے لگے یا پھر تسلی دینے لگے، یا پھر آپ کسی مسئلے کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور اچانک اس کا حل آپ کے ذہن میں ایسے ابھرتا ہے جیسے کسی نے سرگوشی کی ہو۔ ناظرین، ٹیلی پیتھی یہ ہے کہ آپ کو کسی طرح سے آپ کے دماغ میں یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کا بھائی رات کو کھانے میں کیا چاہتا ہے، حالانکہ اس نے اپنے منہ سے ایک لفظ بھی نہ کہا ہو۔ ناظرین گرامی، ٹیلی پیتھی کی ایک مثال جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، جس میں وہ بغیر کچھ کہے مکمل طور پر دماغ میں بات چیت کرتے ہیں۔ جانور پہلے سے ہی ٹیلی پیتھی کمیونیکیشن کے ماہر ہیں اور خاموش زبان میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں۔ ان میں احساسات، جذبات، خیالات اور جانکاری کی براہ راست ترسیل شامل ہے۔ ٹیلی پیتھی تمام مخلوقات کی ایک فطری صلاحیت ہے اور انسان اسے دوبارہ سیکھ سکتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جب انسان کی ارتقاء کے شروعاتی سالوں میں جب زبان کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ناظرین، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ٹیلی پیتھی صرف ایسے افراد کے درمیان ہو سکتی ہے جو مضبوط جذباتی بندھن میں شریک ہوتے ہیں، جیسے جڑواں بچے یا بہت قریبی دوست وغیرہ۔ جڑواں بچے ایک منفرد جینیٹک بانڈ میں شامل ہوتے ہیں جو ان کی ٹیلی پیتھی کی صلاحیت کو بڑھا دیتا ہے۔ جڑواں بچے اکثر ایک دوسرے کے احساسات، خیالات بنا کہے ہی سمجھ جاتے ہیں۔ جڑواں بچے اکثر بن کہے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ دوسرا کیا سوچ رہا ہے یا دوسرے کو کب خطرہ ہے یا اسے مدد کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دوستی کا رشتہ بھی جڑواں بچوں کی طرح ایک مضبوط جذباتی رشتہ ہو سکتا ہے۔ قریبی دوست ایک دوسرے کا درد یا خوشی اس طرح محسوس کر سکتے ہیں جیسے یہ ان کا اپنا ہو۔ اگرچہ جڑواں بچوں اور قریبی دوستوں کے درمیان ٹیلی پیتھی سائنٹیفک طور پر ثابت نہیں ہے، لیکن یہ ایک عام رجحان ہے جسے بہت سے لوگوں نے رپورٹ کیا ہے۔ یہ ایک گہرے جذباتی تعلق اور افراد کے درمیان مضبوط بندھن سے منسوب کیا جاتا ہے۔ ناظرین، ٹیلی پیتھی اپنے دماغ سے کسی دوسرے شخص کے دماغ تک فاصلے کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے کوئی میسج بھیجنے کی قابلیت ہے۔ سن 2014 میں اسٹار لیب انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے اپنی ایک تحقیق کے دوران کسی کمیونیکیشن ڈیوائس کا استعمال کیے بغیر، بنا کوئی لفظ اپنی زبان سے ادا کیے بغیر، ایک شخص جو فرانس میں موجود تھا اس کے دماغ سے دوسرے شخص کے دماغ جو انڈیا میں موجود تھا اس کے دماغ تک کامیابی سے پیغام بھیجا۔ اس کے علاوہ ٹیلی پیتھی پر دنیا بھر میں بہت سے تجربات ہو چکے ہیں، جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹیلی پیتھی ایک ایسی صلاحیت ہے جو لوگوں کو جسمانی ذرائع کی ضرورت کے بغیر ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے اور جذبات کو سمجھنے کی طاقت دیتی ہے۔ البتہ ٹیلی پیتھی کے وجود کو سمجھنے کے لیے کوئی سائنسی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے، لیکن یہ دنیا بھر میں لوگوں کے لیے بحث کا ایک دلچسپ موضوع بنا ہوا ہے۔